اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں، بحث چل رہی تھی تاریخ کے حوالے سے کن کن مواقع پہ کن کن حالات میں لوگوں نے بے انضباطی کی ہے، قانون الہی اور دستور پیغمبر کی مخالفت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے 3 نمونے بیان کیے۔ یہ چوتھا نمونہ ہے کہ جہاں پر لوگوں نے دستور پیغمبر کی مخالفت کی ہے۔ ٹھیک، یہ چوتھا موقع وہ واقعہ ہے کہ جب نبی کریم کی زندگی کے آخری ایام تھے اور اللہ کے نبی کو اپنی امت کی نجات اور ان کی سعادت کی فکر تھی، لہذا امت کی نجات کی خاطر اللہ کے نبی نے لوگوں سے کاغذ قلم مانگا، کاغذ قلم لا کر کے دیں تو میں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے بعد لوگ گمراہ نہ ہونے پائیں۔ سمجھ رہے ہیں، جس کو قلم اور دعوات والا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یا قلم اور کرتاس والا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری ایام کے ہی ہیں۔ ٹھیک، تو جب اللہ کے نبی نے قلم اور دعوات مانگا تو بجائے یہ کہ لوگ دستور پیغمبر پر عمل کرتے، قلم کاغذ حاضر کرتے، شور شرابہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بخار کی وجہ سے ان کا ذہنی توازن معاذ اللہ خراب ہو گیا ہے، واللہ ان حالات میں کاغذ قلم کی کیا ضرورت ہے ان کو۔ سمجھ رہے ہیں، یہ موقع تھا جب لوگوں نے دستور پیغمبر پر عمل نہیں کیا، بے انضباطی دکھائی۔ ٹھیک، داستان قلم و دوات، قلم اور دوات کی داستان واقعہ در ساعات آخر عمر پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کی عمر اور زندگی کے آخری ساعات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ بھی معروف اور تکان دہندہ یعنی جھجھوڑنے والا، آدمی کو جو ہے لرزہ دینے والا ہے۔ وہ بہتر ان اس کی عین عبارت صحیح مسلم نہ درنجہ بیاوری، کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کتابوں سے کوئی حوالہ پیش کریں۔ یہ داستان ہم اپنی کتابوں سے نقل نہیں کریں گے، بلکہ صحیح مسلم نے اس داستان کے لیے جو عبارت نقل کی ہے، ہم مسلم سے اٹھا کر کے وہی عبارت یہاں پر نقل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے صحیح مسلم کی عین عبارت۔ لما حضر رسول اللہ وفی البیت رجال فیہم عمر بن الخطاب فقال النبی ہلم اکتب لکم کتابا لا تضلون بعد، فقال عمر ان رسول اللہ قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، فاختلف اہل البیت فاقتسموا فمنہم من یقول قربوا یکتب لکم رسول اللہ کتابا لا تضلوا بعد، ومنهم من یقول ما قال عمر، فلما اکثر اللغو والاختلاف عند رسول اللہ قال رسول اللہ قوموا عنی۔ واقعہ یہ ہے جس کو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی حالت احتضار میں تھے اور آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ جمع تھے، اہل بیت بھی تھے، آپ کے چاہنے والے بھی تھے، اس میں عمر ابن خطاب بھی تھے، خلیفہ دوم۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ کاغذ اور قلم لاؤ، میں تمہارے لیے ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہونے پاؤ۔ تو عمر نے اس وقت کہا کہ اللہ کے نبی پہ درد غالب آ گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، بیماری ان کو ستا رہی ہے، بیماری کی وجہ سے، بیماری کے غلبہ کی وجہ سے یہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی نوشتے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو قرآن ہے اور اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں۔ عمر کو
پتہ ہے، عمر اتنا باشعور ہے، اتنا عقل مند ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب الہی کافی ہے، اور جس کے اوپر کتاب الہی اتری ہے اس کو پتہ نہیں، اس کو رشتے کی فکر ہے. ٹھیک، کتاب الہی اگر کافی ہوگی تو اللہ کے نبی کاغذ قلم مانگ کر کے تحریر لکھنے کی بات نہ کرو. اللہ کے نبی جانتے تھے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ معلمین کتاب یا معلمان کتاب کا بھی ہونا ضروری ہے. بہر صورت عمر نے کہا کہ یہ سب بیماری کی وجہ سے بیماری غالب آ گئی ہے، جب آدمی شدت مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس طریقے کی باتیں کیا ہے زبان سے نکلتی ہے. یہ بس اہل بیت نے مخالفت کی، عمر کیا کہہ رہے تم؟ اب یہیں پہ پھر جو ہے بات بڑھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی لا کر کے دے دو، مانگ رہے ہیں تو کیا حرج ہے. کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں. نے کہا کہ بھائی اگر اللہ کے نبی ایسی تحریر لکھنے کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے بعد ہم گمراہ نہیں ہوں گے تو یہ تو ہمارے حق میں بہتر ہے، لاؤ لا کر کے دے دو. لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نا عمر نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، یہ صرف بیماری کی وجہ سے، یہاں تک کہ آپسی زبانی جنگ شروع ہو گئی، وہاں پہ بحث اور تکرار شروع ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قوموا، اٹھو یہاں سے نکل جاؤ، تم لوگوں کو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عمر کی بات صحیح ہوتی تو اللہ کے نبی کہتے کہ بھیا خاموش ہو جاؤ، عمر جو کہہ رہا ہے صحیح ہے. بھگاتے تھوڑی اپنے پاس سے، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، میں قلم کاغذ مانگ رہا ہوں اور تم لوگ یہ دیکھیں. فارسی میں ترجمہ اس کا کیا ہے، ہنگامی کے وفات پیغمبر نزدیک شد، یعنی جس وقت اللہ کے نبی کی وفات کا وقت قریب آیا، گروہی درخانے نزد کو بودل، تو لوگوں کی ایک جماعت، ایک گروپ آپ کے گھر میں موجود تھے. ایس جملے عمر ابن خطاب، ان لوگوں میں عمر ابن خطاب بھی تھے. پیغمبر فرمود، اللہ کے نبی نے فرمایا، نامی بیاوری تا برائے شما مطلبی بے نبی سم، یعنی کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایسی بات لکھ دوں کہ ہرگز بعد از آن گمراہ نہ شوی، کہ جس کے بعد کسی بھی صورت میں تم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے. عمر کو بیماری پر پیغمبر غلبہ کر دے. عمر کہنے لگا کہ بیماری رسول خدا پر غالب آ گئی ہے. وَالْعَيَاذَ بِاللَّهِ سخنان ناموزون میں گوید، اور یہ بیماری کی وجہ سے اس طریقے کی بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں معاذ اللہ. قرآن نزد شما، بس قرآن ہے، ہمیں کتاب الہی ہمارا کافی، اور یہی کتاب الہی ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہے. در ان ہنگام درمیان حاضران درخانے اختلاف افتاد، اس موقع پر اللہ کے نبی کے گھر میں جو لوگ موجود تھے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا. بعضی گفتن بے آوری تا پیغمبر نام خود بے نویست، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی لاؤ کاغذ قلم دے دو اللہ کے نبی کو تاکہ وہ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں، تا ہرگز گمراہ نہ شوی، تاکہ گمراہ نہ ہونے پاؤ. در حالی کی بازی دیگر سخن عمر را تکرار میں کردن، جبکہ کچھ لوگ عمر والی بات ہی دہرا رہے تھے کہ بیماری کی وجہ سے یہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. معاذ اللہ، بیماری غالب آ گئی ہے، بیماری کے غلبے کی وجہ سے ہے نا ناموزون غیر عاقلانہ معاذ اللہ باتیں کر رہے ہیں. ہنگامی کی سخنان ناموزون و اختلاف بالا گرے، جب لوگوں کی بے بنیاد باتیں اور اختلافات بڑھ گیا، زور پکڑ لیا، پیغمبر فرمود برخیزید و از من دور شوی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اٹھو اور یہاں سے نکل لو، مجھ سے دور ہو جاؤ. ٹھیک ہے. قابل توجہ ان کی عین ان حدیث را با مختصر تفاوتی بخاری نیز در صحیح خدا، یہ تو مسلم کی عبارت تھی. قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس حدیث کو صحیح بخاری نے بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، ٹھیک ہے، بخاری نے اپنی صحیح میں جگہ دیا ہے،
یا بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. اسی حدیث کو بعینہ ہی بخاری نے اپنی صحیح میں تھوڑے اختصار کے ساتھ، گویا یہ واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جس واقعے کی روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور صحیح بخاری میں، بس تھوڑا سا عبارت میں فرق ہے. ان ماجرا از حوادث مہم تاریخ اسلام است، کہہ رہے ہیں کہ تاریخ اسلام کا یہ بہت ہی اہم ماجرا اور واقعہ ہے کہ نیاز پہ تحلیل فراوان دارت کی، جس میں بہت زیادہ تحلیل کی ضرورت ہے. لیکن انجا جائے شرح آنیس، لیکن یہاں پر اس کی شرح کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم واقعے کی تحلیل کریں، اس کے تمام پہلوؤں پہ نظر ڈالیں. بلے بہرحال یہ کہ از روشن ترین موارد تخلف از دستور پیغمبر و مخالفت با آئے مورد بحث سے محسوم شود. کریں گے بہرحال جو آئے کریمہ ہے، یا ایھا الذین لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اس حکم الہی، اس آیت کے دستور اور دستور پیغمبر کے تخلف، یہ واقعہ اور یہ ماجرا حساب ہوگا. آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یہ جو واقعہ ہے آیہ کریمہ جس سے بحث ہو رہی ہے، لا تقدموا بین، اور اللہ کے نبی نے جو کاغذ قلم مانگا کیا ہے، اس کی مخالفت. جو کچھ کہا گیا یہ سب دستور الہی اور دستور نبی کے خلاف تھا. مسئلہ مہم انجاز کی رعایت ان انضباط الہی و اسلامی نیاز کے روح تسلیم کامل و پذیرش رہبری در تمام شؤون زندگی و ایمان محکم بے مقام شامخ رہبر دارا. سوال یہ ہے کہ دین اسلام کے اس عظیم رہبر نے دیکھا، آپ نے کتنے مختلف موارد ذکر کیے، 4 مقامات ذکر کیے جہاں پر کلمہ پڑھنے والوں نے، صحابیت کا تمغہ حاصل کرنے والوں نے کس طریقے سے دستور الہی اور دستور پیغمبر کی مخالفت کی ہے. اصحاب کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، ٹھیک ہے، ان کے قول و فعل کو حجت قرار دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جس صحابہ کو ہم اتنا عظیم اور اتنا بامنزلت اور شان والا سمجھتے ہیں، کیوں نہیں انہوں نے اللہ کے نبی کی بات مانی؟ کیوں آخر قرآن مجید کی اس آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہ، اس حکم الہی کی مخالفت کیوں؟ اللہ کے نبی نے جو دستور دیا تھا، جو حکم دیا تھا، اس کی مخالفت کی تھی. اس کی ایک وجہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دستور الہی اور دستور رسول خدا کا پابند اسی وقت ہو سکتا ہے، انضباط الہی اور اسلامی کی رعایت اور پابندی اسی وقت انسان کیسے کر سکتا ہے کہ جب زندگی کے تمام مرحلے میں دین کے رہبر اور پیشوا کو کیا ہے، تسلیم کیا جائے اور دل کی گہرائیوں سے اس پر ایمان رکھا جائے. جب تک کہ تسلیم کامل نہیں ہوگا انسان پوری طریقے سے زندگی کے تمام مراحل میں، جب تک رہبر دین، پیشوائے دین کے حکم کے تابع نہیں ہوگا، تسلیم نہیں ہوگا، دل کی گہرائیوں سے جب تک اس پر ایمان نہیں رکھے گا، کیا ہے، انضباط ممکن نہیں ہے، قانون کی پابندی اور رعایت ممکن نہیں ہے. اگر انہوں نے سچے دل سے اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہوتا، اگر واقعاً اپنے دینی اور مذہبی رہبر کے سامنے اگر یہ تسلیم ہو گئے ہوتے تو یہ تخلف نہ ہوتا. تخلف کی وجہ تسلیم نہ ہونا ہے، مخالفت کی وجہ، بے انضباطی کی وجہ کیا ہے، دل سے تسلیم نہ ہونا. پہلا جو لوگ تسلیم ہوتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے جو ایمان رکھتے ہیں،
وہ اللہ اور نبی کے دستورات کے پابند ہوتے ہیں، ان کے اندر انضباط پیدا ہوتا ہے۔ مسئلہ مہم انجاز کے کہہ رہے کہ اہم مسئلہ یہاں پر ہے کہ رعایت ان انضباط الہی و اسلامی، کہ اس اسلامی اور الہی انضباط کی پابندی، الہی اور اسلامی انضباط کی پابندی یعنی اللہ اور اسلام کے قاعدے قانون پر عمل، نیاز بے روح تسلیم کامل و پذیرش رہبری در تمام شؤون زندگی و ایمان محکم بے مقام شامخ رہبر دارا، یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب مکمل طریقے سے بے روح تسلیم کامل، مکمل طریقے سے تسلیم ہونے کی روحیت اور رہبری کی قبولیت زندگی کے تمام امور میں ہو، ایمان جب محکم ہو کس کے اوپر؟ بے مقام شامخ رہبر، رہبر کے عظیم مقام پر، ٹھیک، رہبر کے عظیم مقام کو اگر انسان محکم طریقے سے تسلیم کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے اور مکمل طریقے سے اس رہبر کے سامنے تسلیم ہونے کا جذبہ اگر اس کے اندر ہے تو یقیناً وہ الہی اور اسلامی انضباط کی رعایت کرے گا۔ آسان لفظوں میں یوں کہا جائے، رہبر کی بات انسان کب مانے گا؟ جب دل کی گہرائیوں سے اسے رہبر تسلیم کرے گا۔ ایمان اگر کامل نہیں ہوگا، رہبر کے سامنے تسلیم ہونے کا جذبہ نہیں ہوگا تو بے انضباطی ہوگی۔ الہی اور اسلامی انضباط کی رعایت وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان محکم ہو، جس نے رہبر اسلامی کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کیا۔ یہ بے انضباطی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور رہبر اسلامی کے سامنے تسلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ چلیں اب یہ آیتیں تمام ہو گئی، 5 آیتوں تک۔ اب یہ 6ٹھی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ٹھیک، یہ 6، 7 اور 8 نمبر کی 3 آیتیں ہیں۔ ٹھیک، پہلے مرحلے میں ان آیتوں کا ترجمہ، پھر اس کے بعد تفسیر کریں گے اور جو نکات آیات کے اندر ہیں ان نکات کو بیان کریں گے، شان نزول بھی بیان کریں گے اگر ان کا ہوگا تو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پہلی آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے۔ ٹھیک، دونوں طریقے سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لا چکے، ان جاءکم، اگر تمہارے پاس آئے، فاسقن، فاسق، جاء کا فاعل کیا ہے؟ فاسق ہے، اور کم کیا ہے؟ مفعول ہے۔ ٹھیک، ان جاءکم فاسقن، اگر تمہارے پاس آئے فاسق، بنبئن، کسی خبر کے ساتھ، کوئی خبر لے کر، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، بس تم لوگ اس کے بارے میں تحقیق کرو، فتبینوا، تحقیق کرو، جستجو کرو، حقیقت کا پتہ کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ،
ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے تم دوسرے کو نقصان پہنچا دو. ان تصیبوا قوما بجہالت، ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر جو تم نے کیا ہے اس پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. اگر کوئی فاسق، یہ وہ آیت ہے جس آیت کریمہ سے خبر واحد کی حجیت کی دلیل دی جاتی ہے. علم اصول پڑھا ہے؟ علم اصول میں خبر واحد کی جب بحث آتی ہے کہ خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے، تو خبر واحد کی حجیت کی دلیل اسی آیت سے دی جاتی ہے، اس کے مفہوم سے. کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو تحقیق ضروری ہے. اگر مومن کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق ضروری نہیں ہے. تو اس کے مفہوم سے یہ مطلب نکالا ہے. چلے بہر صورت اب ہم دیکھتے ہیں پہلی اس آیت کا ترجمہ جو ہے، باقی کا بھی دیکھیں گے بعد میں. ابھی فی الحال اب شان نزول، یہ آیت کریمہ کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، کون سا واقعہ، کون سا حادثہ پیش آیا کہ خدا کی جانب سے یہ آیتیں بھیجنی پڑی، یہ آیت اتارنی پڑی. کہنے برائے نخستین آیے مورد بحث سورہ مبارک حجرات کی جو 6 نمبر کی آیت ہے، اور ابھی یہ جو دوسرا سلسلہ شروع ہوا ہے آیتوں کا، اس میں سے پہلی آیت جس سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں، 2 شان نزول در تفاسیر آمدے است. تفاسیر کی کتابوں میں اس آیت کریمہ کے لیے 2 شان نزول ذکر کیے گئے ہیں کہ بعضی مانند طبرسی در مجمع البیان ہر دورہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض مفسرین نے دونوں شان نزول کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. جیسے علامہ طبرسی نے مجمع البیان کے اندر اس آیت کے دونوں شان نزول کو ذکر کیا ہے. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے سلسلے میں مفسرین نے 2 شان نزول بیان کیے ہیں. بعض مفسرین نے دونوں شان نزول کو ذکر کیا ہے، بعض نے ایک کو ذکر کیا ہے. علامہ طبرسی علیہ الرحمہ نے مجموع البیان میں دونوں شان نزول کو ذکر کیا ہے. وبعضی مانند قرطبی ونور الثقلین وفی ظلال القرآن، یہ سب تفسیر کی کتابیں ہیں مولانا، ٹھیک. ہاں، ان لوگوں نے تنہا بھی یہ کی اتفاق کرتے ہیں، ان تفسیر کی کتابوں میں ایک ہی شان نزول ذکر ہوا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ شان نزول کیا ہے. نخستین شان نزولی کی غالب مفسران ان را ذکر کرتے ہیں دین است کہ آئے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم دربار ولید ابن عقبہ نازل شده است کہ پیامبر او را برای جمع بری زکات از قبیله بنی المستلق اعزام داشت. ہنگامی که اہل قبیلہ باخبر شدند که نماینده رسول اللہ می آید با خوشحالی به استقبال او شتافتند، بله از انجج میان آنها و ولید در جاهلیت خصومت شدیدی بود. تصور کرد آنها به قصد کشتن آمده اند. خدمت پیامبر بازگشت بیان کی تحقیق در مورد این گمان کرده باشد و عرض کر آنها از پرداخت زکات خودداری کردند و میدانیم امتناع از پرداخت زکات یک نوع قیام بر ضد حکومت اسلامی تلقی می شد. بنابراین مدعی بود آنها مرتد شده اند. پیامبر سخت خشمگین شد و تصمیم گرفت و آنها پیکار کنند. آیه فوق نازل شد. پہلا شان نزول ہاں جو ذکر ہوا ہے یہ آیت کریمہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ کہ اللہ کے نبی نے اپنا نمائندہ بنا کر کے زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے قبیلے بنی المستلق کے پاس بھیجا. قدیم زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ نبی جو ہے الگ الگ علاقوں میں اپنا آدمی بھیجتے تھے کہ وہ جا کر کے وہاں سے زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے لائے. ٹھیک ہے، کہ جگہ یہ تھوڑی جا سکتے کہ سب لا کے تھوڑی دے سکتے. تو قبیلے بنی مستلق کے پاس اللہ کے نبی نے ولید ابن
عقبہ کو کیا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. ٹھیک. اب اس قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کا نمائندہ آ رہا ہے ہمارے پاس. تو اب ان کے استقبال کے لیے لوگوں نے تیاری کی، ایک ہجوم ہے، اور یہ ہوا کہ خیر مقدم کریں گے، ویلکم کہیں گے، پھول مالا چڑھائیں گے. ٹھیک. تو ادھر استقبال کی تیاری تھی. اب یہ جب پہنچا ماجرا دیکھا دور سے ہی کہ بھائی اتنے سارے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، تو بجائے یہ کہ یہ تحقیق کرتا کہ ماجرا کیا ہے، قبل از اسلام دور جاہلیت میں ولید ابن عقبہ اور قبیلے بنی مستلق کے درمیان ایک اختلاف تھا. کب؟ اسلام سے پہلے. یہ سمجھا کہ شاید دور جاہلیت کا بدلہ نکالنے کے لیے یہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ماجرا حقیقت کچھ اور تھی اور اس نے کچھ اور خیال کیا. ادھر وہ لوگ نمائندے رسول خدا کے استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ زمانے جاہلیت میں جو ہماری خصومت، دشمنی، عداوت تھی، اس کا بدلہ نکالنے کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. میں جاؤں گا تو خیریت ہے نا نہیں رہے گی. خلاصے کرام یہ کہ بجائے کہ وہ تحقیق کرتا، اصل ماجرا اور واقعہ کا پتہ لگاتا، واپس آ گیا اور نبی کریم کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہا کہ بنی مستلق والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے. اور یہ چیز اس زمانے میں عصر پیغمبر میں زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا گویا حکومت اسلامی سے مخالفت. اب حکومت اسلامی کے مخالف ہے، اس کے مقابل قیام کر رہے ہیں، خروج کر رہے ہیں، گویا حکومت اسلامی کے آپ دشمن ہیں، مخالف ہیں. اللہ کے نبی لشکر تیار کرنے لگے کہ ایسے ایسے جرأت پیدا ہو گئی ان لوگوں کے اندر کہ ہماری حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں. لشکر تیار کر رہے تھے کہ لشکر لے جا کر کے حملہ کریں گے، ان کو سبق سکھائیں گے. وہ اللہ نے یہ آیت بھیج کر کے ماجرے سے آگاہ کیا کہ یہ ایک فاسق شخص ہے، اس کی بات پر فوراً اعتبار مت کرو، پہلے تحقیق کر لو. دیکھو کہ ایسا نہ ہو تحقیق کیے بغیر حملہ کر دو اور پھر بعد میں ایسا کام کر بیٹھو کہ شرمندہ ہونا پڑے. سمجھ رہے ہو؟ اب یہ فاسق نہ ہوتا تو اس طریقے سے آگے کیوں کہتا بھائی؟ ماجرا کچھ اور ہے، بیان کچھ اور کر رہا ہے. فاسق کی یہ علامت ہوتی ہے، وہ تحقیق کیے بغیر، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بیان کچھ اور کرتا. سمجھ رہے؟ تو یہ پہلا شان نزول ہے. بات سمجھ میں آ رہی باؤں؟ چلو جلدی سے پڑھو. نخستین شان نزولی کے غالب مفسران آن کا ذکر کر دیں. کہہ رہے ہیں کہ پہلا شان نزول کہ جس کو اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے ان اس کے، وہ شان نزول یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم یہ ولید ابن عقبہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. کب کیسے؟ پیغمبر پورا برائے جمع عملی زکوٰۃ، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے اس قبیلے بنی المستلق سے اعزام داشت، اعزام کیا، بھیجا. ہنگامے کے اہل قبیلہ باخبر شدن. جس وقت قبیلے کے لوگوں کو خبر ملی کہ نمائندے رسول اللہ میں آیت کہ اللہ کے نبی کا نمائندہ ان کا سفیر آ رہا ہے، باخوشحالی بے استقبال خوش دافتن، تمہارے خوشی کے اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھے. بلے از انجا کے میاں آنا وہ بڑی در جاہلیت خصومت شدیدی ہو، لیکن ولید ابن عقبہ اور قبیلے بنی المستلق کے درمیان جاہلیت کے زمانے میں ایک عداوت اور شدید دشمنی تھی. تصور کر ولید نے یہ سوچا، یہ خیال کی کہ انہا بے قصد کشتن آمد ہیں، کہ یہ لوگ میرے قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں. خدمت پیغمبر باز گشت، جان بچا کر، حالانکہ خطرہ تو نہیں تھا، نبی کریم کی بارگاہ میں واپس آیا بغیر اس کے کہ وہ اس سلسلے میں تحقیق کرتا،
سمجھ گئے؟ وہ عرض کر خدمت پیغمبر میں پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے آنہا از پرداخت زکات خودداری کردن، یہ بنی مستلق کے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہے. ومیدانیم امتناع از پرداخت زکات، اور ہم جانتے ہیں کہ زکات ادا کرنے سے انکار کرنا یک نو قیام بر ضد حکومت اسلامی ترقی میں شد، اسلامی حکومت کے خلاف ایک طریقے کا قیام حساب کیا جاتا تھا، یعنی حکومت اسلامی کی مخالفت. بنابر ان مدعی بدرا مرتشد ہے. گویا ولید اپنی باتوں سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اب یہ مسلمان بھی نہیں. ٹھیک، پیغمبر سخت خشمگین شد. جب اللہ کے نبی کو ولید نے یہ بات بتائی تو پیغمبر اسلام ناراض ہوئے، غصہ آیا آپ کو، تصمیم گرفت اور آپ نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ بانہا پیکار کنت، کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے. آئے فوق نازل شد، تو اس موقع پر یہ آئے کریمہ نازل ہوئی. وہ بے مسلمانان دستور داد، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ہر گاہ فاسقی خبری آورد، کہ جب بھی کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو دربار ان تحقیق کنی، تو پہلے اس خبر کے بارے میں تحقیق کرو، پھر کوئی فیصلہ ہو. چلیں باقی بات انشاءاللہ